ایک ایسی دنیا میں جہاں لوگ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، ایک ملک ایسا ہے جو آج بھی مکمل طور پر بند ہے، ایک ایسا ملک جو پر اسراریت، تنہائی اور خوف میں لپٹا ہوا ہے۔ یہ ہے شمالی کوریا، ایک ایسی سرزمین جہاں دیواریں صرف اینٹوں کی نہیں، نظریات کی بھی ہیں۔ سرحد کے اس پار صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک حقیقت چھپی ہے جو دانستہ طور پر بنائی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حقیقت کا چہرہ۔ یہ ہے شمالی کوریا کے اندر دیواروں کے پیچھے کی زندگی۔ شمالی کوریا کا دن آزادی کے ساتھ نہیں، حکم کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ لاؤڈ سپیکر صبح سویرے ریاستی پروپیگنڈا نشر کرتے ہیں۔ شہری جاگتے ہیں تاکہ خواب نہ سجا سکیں بلکہ دی گئی ذمہ داریاں نبھا سکیں۔ زندگی یہاں ایک اسکرپٹ کے مطابق چلتی ہے جو حکومت لکھتی ہے۔ 5 سال کی عمر سے ہی بچوں کو جوچے سکھایا جاتا ہے، خود انحصاری کا نظریہ جس کا اصل مطلب ہے سپریم لیڈر سے مکمل وفاداری۔ تاریخ کو دوبارہ لکھا گیا ہے، دشمن بنائے گئے ہیں۔ کتابوں میں کم il سنگ کو ہمیشہ کا صدر بتایا گیا ہے جس نے اکیلے جاپان کو شکست دی۔ یہاں سچ ریکارڈ پر نہیں، ریاست کے ہاتھ میں ہے۔ شمالی کوریا میں کام کرنا حق نہیں، ایک حکم ہے۔ ریاست شہریوں کو کام تفویض کرتی ہے۔ تنخواہیں معمولی، اکثر اناج کی شکل میں دی جاتی ہیں۔ انکار غداری، پھر بھی سرمایہ دار دراڑوں سے جھانک لیتے ہیں۔ جانگ ما دانگ، غیر قانونی مارکیٹیں لوگوں کے لیے زندہ رہنے کا واحد ذریعہ ہیں۔ یہاں لوگ اسمگل شدہ سامان بیچتے اور خریدتے ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کر۔ باہر کی دنیا صرف میزائل اور پریڈز دیکھتی ہے، لیکن ان تماشائیوں کے پیچھے بھوک، خوف اور جبر ہے۔ طاقت کا یہ کھیل ایک سراب ہے۔ ہر گھر میں کم خاندان کی تصویریں لازمی ہیں اور روزانہ صاف کرنا بھی۔ تصویر پر گرد، قید کی سزا۔ بچپن میں لگتا تھا لیڈر میرے خیالات سن سکتے ہیں۔ ایک منحرف بتاتا ہے، میں دل ہی دل میں معافی مانگتا تھا۔ یہ خوف بچپن سے شروع ہوتا ہے اور کبھی نہیں جاتا۔ ملک بھر میں قیدیوں کے کیمپ بکھرے ہوئے ہیں، کچھ سیاسی قیدی، کچھ صرف اس لیے کہ ان کے رشتہ داروں نے سوال کیا۔ قصور نسلوں تک چلتا ہے۔ ریاست ان کیمپوں کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی، مگر سیٹلائٹ تصویریں حقیقت بیان کرتی ہیں۔ مزدوری، اذیت اور خفیہ سزائیں۔ غذائی قلت عام ہے، ایک کھانے میں صرف مکئی کا دلیا۔ اگر نصیب ہو تو وفاداری کے مطابق خوراک ملتی ہے۔ جو کم درجہ رکھتے ہیں وہ بھوکے مرتے ہیں۔ عوامی وفاداری دکھانا فرض ہے۔ 3 نسلوں کے رہنما معبودوں کی طرح پوجے جاتے ہیں۔ آنکھ سے آنسو نہ نکلے، قید یا دوبارہ تعلیم۔ مذہب صرف سرکاری اجازت سے۔ خفیہ عبادت، خاص طور پر عیسائیت، موت کی سزا۔ پھر بھی لوگ چپکے سے ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں آرٹ اظہار نہیں، ہتھیار ہے۔ پوسٹرز میں امریکیوں کو شیطان دکھایا گیا ہے، دنیا کو بیمار، شمالی کوریا کو کامل دکھایا جاتا ہے۔ بچوں کی معصومیت کو نظریات سے بھر دیا جاتا ہے۔ وہ دشمنوں پر گانے گاتے ہیں۔ کھیل کا میدان اب پریڈ کا میدان ہے۔ شمالی کوریا میں انٹرنیٹ ہے، مگر صرف چند کے لیے۔ کوانگ میوزنگ نامی انٹرنیٹ پر صرف ریاستی ویب سائٹس، گوگل ممنوع، سچ ناقابل رسائی۔
پیونگ کے امیر شہری کاریں چلاتے ہیں، بیرونی کھانا کھاتے ہیں، دیہاتی پانی کنویں سے لاتے ہیں، گھاس جلاتے ہیں۔ یہ فرق جان بوجھ کر قائم رکھا گیا ہے۔ بچے فوجی بننے سے پہلے کچھ اور نہیں بن سکتے۔ ریاست انہیں زندگی کے لیے نہیں، جنگ کے لیے تیار کرتی ہے۔ دشمن ہر وقت تیار بتایا جاتا ہے۔ غیر فوجی علاقہ صرف چند قدموں کا فاصلہ، لیکن ایک طرف آزادی، دوسری طرف خاموشی، خوف اور قابو۔ وہ بتاتے ہیں کیسے ان کے خاندان مٹا دیے گئے، امیدیں چھینی گئیں، لیکن کچھ نے USB میں سچ چھپا کر سرحد پار بھیجا۔ سچ راستہ بناتا ہے۔ دنیا نے کبھی حیرت اور کبھی خاموشی سے دیکھا، پابندیاں لگائیں، لیکن عوام پس گئے، طاقتور بدستور مسلط۔ شمالی کوریا، خاموشی اور خوف پر قائم ایک ریاست، لیکن دیواروں کے پیچھے بھی آوازیں اٹھتی ہیں۔ سچ راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، اور جہاں سچ ہو وہاں امید ہوتی ہے۔ یہ تھی شمالی کوریا کے اندر، دیواروں کے پیچھے زندگی۔